ایک نوجوان گنہگار شرابی بیمار ہو گیا جس نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزار دی۔ ساری زندگی شراب پیتے پیتے گزار دی۔ کبھی اللہ کے دروازے پر نہ آیا، کبھی اللہ کو سجدہ نہ کیا، کبھی اللہ کا عبادت، اللہ کا ذکر بھی نہ کیا۔ ساری زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزار دی۔ جب وہ بیمار ہوا تو اس کو اس کی ماں اپنی گود میں اس کا سر رکھ کر اس سے باتیں کر رہی ہے۔ تو اس نوجوان نے اپنی ماں سے کہا، ماں کہ جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ اپنے مرشد سے پڑھوانا، اپنے پیر سے پڑھوانا میرا جنازہ، کہ وہ آئیں گے میرا جنازہ پڑھیں گے تو صاف ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ بھی تو کوئی آدمی ہوں گے، مگرنہ میرا جنازہ کون پڑھے گا؟ ساری زندگی میں نے نادانی میں گزار دی ہے، ساری زندگی میں نے بے وقوفی میں گزار دی ہے، گناہوں میں گزار دی ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں نے گزار دی ہے، تو میرا جنازہ کوئی نہیں پڑھے گا۔ اپنے مرشد کے پاس جانا، ان کی منت سماجت کرنا کہ وہ میرا جنازہ پڑھائیں۔ تو اس کی ماں اٹھی، اپنے مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئی، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ان کو عرض کیا، حضرت میرا بیٹا بہت بیمار ہے، مرنے کے قریب ہے، اس کا آخری وقت ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جب میری وفات ہو جائے تو میرا نماز جنازہ آپ کے مرشد، آپ کے پیر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پڑھائیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو کہا کہ مائی، میں آپ کے بیٹا کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، اس نے ساری زندگی نافرمانی میں گزاری ہے، اس نے ساری زندگی شراب نوشی میں گزاری ہے، اس نے ساری زندگی اللہ کے دروازے پر کبھی نہ آیا، تو اس وجہ سے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ تو ماں تھی، ماں وہاں سے روتے روتے گھر پہنچی، دوبارہ اپنے بیٹے کا سر لے کر اپنی گود میں رکھا، رو رہی تھی۔ تو بیٹے نے کہا، ماں اپنے مرشد کے پاس گئی تھی کہ انہوں نے کیا جواب دیا کہ میرا جنازہ پڑھائیں گے؟ تو ماں نے رو کر کہا، بیٹا تو نے اگر اپنی زندگی میں، ساری زندگی میں میری ایک بات مانی ہوتی تو آج میرے مرشد جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کرتے، تو آپ نے ساری زندگی میری کوئی بات ہی نہ مانی، ایک بات بھی نہ مانی، تو آج میرے مرشد نے جنازہ پڑھانے سے بھی انکار کر دیا۔ تو ماں رو رہی تھی۔ تو اس نوجوان نے ماں کو کہا، اماں اچھا ایک بات بتائیں کہ میرے گناہ زیادہ ہیں یا رحیم اللہ کی رحمت زیادہ ہے، اس کریم اللہ کی رحمت زیادہ ہے؟ تو ماں خاموش ہو گئی، تو کوئی جواب نہ دیا۔ تو بیٹے نے کہا، اماں اچھا مجھے یہ جواب دیں، یہ بات بتائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تجھے ایک لمحے کے لیے یہ اجازت دے دے، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک لمحے کے لیے یہ اختیار دے دے کہ اپنے گنہگار بیٹے کو جنت میں ڈالنا چاہے بھی ڈال سکتی ہے، جہنم میں ڈالنا چاہے بھی ڈال سکتی ہے، کہ تجھے اختیار ہے کہ اپنے اس گنہگار نوجوان بیٹے کو جہاں بھی ڈالنا چاہے تو ڈال دے، تو پھر بتا میری ماں کہ تو مجھے جہنم میں ڈالے گی یا جنت میں ڈالے گی؟ تو اس کی ماں نے جواب دیا، میرا بیٹا تو میرا بیٹا ہے، تو میری اولاد ہے، میرے جسم کا خون ہے، میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، اگر اللہ مجھے یہ اختیار دے تو میں تجھے فوراً جنت میں ڈال دوں گی، میں تجھے فوراً جنت میں ڈال دوں گی۔ تو اس بیٹے نے کہا، میری ماں تو ایک ماں ہے، تو ایک ماں جتنی مجھ سے پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے، تو میرا اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے،
کہ جب تم مجھے جہنم میں نہیں جانے دے گی کہ جنت میں فوراً ڈال دے گی تو میرا اللہ مجھے کیسے جہنم میں ڈالے گا؟ میرا اللہ تو مجھے فوراً جنت میں ڈال دے گا، وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو یہ بات کہتے ہوئے اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو نکلے، وہ خون کے آنسو رونے لگا، خشیت الہی اس کے دل پر طاری ہو گئی، اللہ سے اس نے باتیں شروع کی تو ادھر اس کی روح پرواز ہوئی، ماں بھی رو رہی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہا رہی ہے، ادھر دروازہ کھٹکھٹا ہے، ماں دروازے پر جاتی ہے تو دیکھتی ہے سامنے مرشد حسن بصری رحمت اللہ علیہ کھڑے ہیں۔ تو اس عورت نے پوچھا، آپ مرشد جی آپ آ گئے ہیں، میرے پیر آپ آ گئے ہیں، تو آپ نے تو جنازے سے انکار کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا، اصل میں بات یہ ہے کہ جب آپ آئیں میرے پاس تو اس وقت میں سونے لگا تھا، میں سو رہا تھا، تو جب میں سویا تو میری نیند میں میرے خواب میں یہ آواز آئی، حسن بصری آپ ادھر سوئے ہوئے ہو، ادھر میرے یار کی، میرے دوست کی وفات ہو گئی ہے، آپ اگر ادھر سوئے رہو گے تو میرے دوست کی، میرے یار کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ تو میں فوراً اٹھا تو چلا آیا، تو ادھر آ گیا۔ نوجوانوں، میرے بھائیوں، صرف 2 آنسو اللہ کی خشیت میں بہا دو، اللہ کے در میں، اللہ کے ہاں، اللہ کے آگے صرف 2 آنسو بہا دو، اللہ تعالی سارے گناہ، ساری زندگی کے گناہ بخش دیتا ہے۔